اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں سندھ ٹی وی نیوز پر خصوصی نشریات باخبر پاکستان۔ ہوا کی بیٹی کی بات ہوتی ہے، بہن بیٹیوں کی بات ہوتی ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ عزت نفس کیا ہے۔ ہم اپنی بہن بیٹی کی عزت تو کروانا جانتے ہیں، لیکن جب دوسرے کی بہن بیٹی کی بات آتی ہے تو واللہ عالم ہمیں کیا ہو جاتا ہے، خدا جانے۔ لیکن ہم کلمہ گو ہیں رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کی تعظیم بتائی۔ جب بھی سرکار دو عالم اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے، جب بھی جناب سیدہ وہاں سے گزرتی تو سرکار اپنی کملی کو بچھا دیتے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ بچی جب بھی یہاں سے گزرتی ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی کملی کو بچھا دیتے ہیں، آپ کائنات کے رسول ہیں، آخر بتائیے یہ ماجرا کیا ہے؟ تو رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ بیٹیوں کا ادب کیا ہے، بہنوں کا ادب کیا ہے، تو آج کل معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آئے دن کوئی نیا واقعہ رونما ہو رہا ہے، میڈیا پر دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن ایسی فوٹیج سے ہمارے گھر کی جو بچیاں ہیں، جو گھریلو بچیاں ہیں، ان پہ اثر کیا پڑے گا؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزوں کو اوائڈ کیجیے، اور جب ہم اوائڈ کریں گے تو ایسے معاملات ہماری بہن بیٹیوں تک نہیں آئیں گے۔ جو کہ کل تک یہ تھا کہ بچی گھر سے غائب ہے، اغوا ہو گئی یا کچھ بھی تھا، واللہ عالم یہ تو پروردگار ہی جانتے ہیں ناظرین کرام کہ کیا حقیقت ہے، لیکن تصدیق کر لینی چاہیے۔ ہم بے خوف و تر ہو کے اتر پڑتے ہیں جہاد کرنے کے لیے، کہ جیسے کہ بہت بڑا معرکہ ہو، جیسے کہ بہت بڑا معرکہ ہو۔ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا خصوصی ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، لیکن سیدہ منیبہ رضوی ہمارے ساتھ ہیں، کم سن ثنا خوان۔ میں چاہوں گا کہ ان کی نعت سے ہی ہم وقفے پہ جائیں، اور جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ سیاسی شخصیات ہوں گی، ہم ہوں گے اور آپ ہوں گے۔ ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ نمبر ملاحظہ کر رہے ہیں، اگر میری بات میں ذرا سی بھی سچائی ہے تو آپ کال کیجئے، ہم آپ سے بات کریں گے۔ بسم اللہ۔ فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا تنم فرسودہ جا پارا فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ فرسودہ جا پارا فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ دلم پج مردہ وارا دلم پج مردہ وارا سیسیا یا رسول اللہ تنم جو سوئے من گزر آری جو سوئے
رسول اللہ تنم زجام حب لا مستم زجام حب لا مستم بزنجیر تو دل ہستم نمی گویم کی من ہستم نمی گویم کی من ہستم سخندہ یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زجرا یا رسول اللہ ذکر دا خویش حیرانم ذکر دا خویش حیرانم سیاہ شد روزے سیانم پشیمانم 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 پشیما یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زجرا یا رسول اللہ جی ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں. میں یقین کیجئے گا کہ کچھ لمحے کے لیے رک گیا تھا کہ ام حبیبہ جن کا یہ کلام ہے تنم فرسودہ اتنا مشکل کلام ہے کہ میں آج تک نہیں پڑھ پایا. لیکن مزے کی بات ہے کہ سیدہ ام ابیہا منیبہ رضوی جو کہ اتنی کم سن نعت خوان ہیں، مائک دیجیے گا ان کو ذرا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اتنا مشکل کلام آپ نے کیسے پڑھ لیا اتنے سے گلے میں؟ مجھے پہلے یہ بتائیے. پہلے سنے پھر مما جو بتاتی ہیں اس پہ یاد کرتی ہوں. کیا بات ہے. میں سلام پیش کروں گا آپ کے والدین کو کہ جن کی تربیت ناظرین کرام یہ بھی تو بچی ہے، اس کی تربیت دیکھیے کہ ذکر سرکار سے ہوئی ہے. جو ہمارا موضوع ہے ہم وہیں آتے ہیں. آج کا گلدستہ مہمانان گرامی کا آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. ہمارے سب سے پہلے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے اس پروگرام کے روح رواں ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں اور سوشل ایکٹیویٹیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. کام کوئی بھی ہو لیکن جائز ہو. شاکر سیلانی آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. السلام علیکم شاکر بھائی. شاکر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آپ بچی کی نعت آپ نے سنی، کیسا لگا؟ میں اگلے ٹاپک پہ بعد میں جاؤں گا، پہلے بچی کی نعت سے، کیونکہ یہ بھی بچی ہے. میں اتنی چھوٹی بچی، میرے خیال سے آپ کی ایج کیا ہوگی؟ 4 سے 5 سال کی بچی ہوں گی میرے خیال سے، یہ 6 سال یا 6-7 سال کی ہوں گی. تربیت ان کو ایسی ملی ہے کہ ذکر سرکار سے ان کے والدین نے آغاز کروایا. ماشاءاللہ بچی نے مست کر دیا. اور ایسی اگر مطلب بچی کی گروتھ ایسی ہو، والدین ہو تو ماشاءاللہ میں تو کہتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بیٹا یہ لو، کیا کہہ رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سے قبل کہ میں منیبہ آپ کے قبل میں اپنے دوسرے مہمان کا آپ سے تعارف کروا دوں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے اور مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو ملاحظہ کرتے آئے ہیں اور ہماری خصوصی درخواست پہ یہاں تشریف لائے. اور آج کا جو اہم ٹاپک ہے ہم نے اس پہ گفتگو کرنی ہے. آپ لائیو کال کیجئے ہمیں اور بتائیے کہ آج کا ٹاپک کیسا ہے، آج کا موضوع کیسا ہے. میری مراد ہے اخلاق ہاشمی صاحب سے، جو کہ چیئرمین پورٹ قاسم
वर्कर लीग के और सदर लीबर विंग नून लीग के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक बोलते हैं। मैं फिर आपकी तरफ आऊँगा। बच्ची ने कैसा पढ़ा इखलाकी? पहले तो ये बच्चे बताइए। ने बड़ा ज़बरदस्त पढ़ा और इतना अच्छा पढ़ा कि अब इन्हें तो कि किसी बड़े जो ना जगह पे पहुंचना चाहिए जो ना, और ये बड़े हमारी मुकाम पर तो और ये हम हैं। इंशाल्लाह जो ना ये आगे तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। और ऐसी बच्चियों की जो हौसला अफजाई होनी चाहिए, तो ये जो ना बल्कि मेरी तरफ से जो ना ये बच्ची को दें वाह जी वाह, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह वाह। और इनके वालदैन को भी मैं बल्कि खास तौर पर इनकी वालदा को अरे मैं लो, इनकार नहीं करते। सलाम जो है करता हूँ कि उनकी इनकार नहीं बच्ची की करते तरबियत बेटा। देखकर जो है ना, और अल्लाह ताला तमाम हमारी जो पाकिस्तान की बच्चियाँ इसी तरह से उनकी तरबियत हो। बिल्कुल नाज़रीन किराम, वालिदैन की तरबियत ही होती है जो बच्चों को अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं। बुराई की तरफ जो आजकल की औलाद आ रही है, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन आज का मौजू बड़ा खूबसूरत है। अगले हमारे मेहमान हैं, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। परवरदिगार ने इनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है और मैं इनका तारुफ क्या करवाऊँ, क्योंकि ये हुकूमत में आ चुके हैं। हुकूमत और तंजीम खिदमत इंसानियत सईद मरवत, आप सीनियर नायब सदर हैं तंजीम के। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सईद भाई, आप ठीक है? और इनके साथ ही आज की बज़्म के खुसूसी सनाख़्वान जो कि हमारी खुसूसी दरख्वास्त पे तशरीफ़ लाए, इकबाल आरजू। इकबाल भाई, हम आपको भी खुश आमदीद कहेंगे कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। शाकिर भाई, शुरू में आपने मेरा आगाज़ टॉपिक बयान सुन लिया कि बेटी, आजकल हवा की बेटी की जब बात आती है, चाहे वह मीनार पाकिस्तान का वाक़या हो, चाहे वो मोटरवे का वाक़या हो, चाहे वो जो गुज़िश्ता एक हफ़्ते से चल रहा है, बच्चियां घर से जाती हैं तो 14 साल की होती हैं, जब वो मुंतकिल हो जाती हैं, जब उनका निकाह नामा सामने आता है तो 18 साल की हो जाती हैं। हम तो फिल्मों में देखते थे कि जैसे फिल्म स्टार्ट होती थी तो बच्चा भाग रहा होता था, लेकिन जैसे ही नंबर ख़त्म होते थे तो वो बच्चा बड़ा हो जाता था। तो ये अचानक ही 4 साल का डिफरेंस कैसे आ गया? देखें बरार साहब, बात ये है कि हम उन बच्चियों को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। इसमें सबसे ज़्यादा कसूर माँ बाप का होता है। माँ बाप की ढील होती है। माँ बाप, अब देखें ना, एक बच्ची है, वो कम चंद बच्ची है, उसको मोबाइल दे दिया जाता है, नेट खुलवा के दे दिया जाता है। अब वो हर चीज़ को देख रही है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अब फ्रेंड रिक्वेस्ट, बोगस फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई, उसने उसको एक्सेप्ट किया, उसके बाद उनकी शुरू हो गई। फिर क्या होता है कि लड़की इतनी घिस चुकी होती है, फंस चुकी होती है कि ब्लैक मेलिंग में भी आकर और वो घर से भाग जाती है। अभी रिसेंटली वाक़या है, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है कि अभी डिफेंस में एक बच्ची, एक खातून ने मुझे फ़ोन किया कि मेरी बच्ची भाग गई है और पुलिस कहीं से इधर उधर से, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बंदा कहीं ना कहीं से हक की आवाज़ को बुलंद भी करेगा और ये कहीं से उसको सर्च करा लेगा, उसको मोबाइल के थ्रू या किसी भी थ्रू। आजकल तो बड़ा आसान हो चुका है नंबर ट्रेस करना। तो मैंने उनको कहा, उसकी वालदा को, कि मैंने फिर बच्ची का पूरा वाक़या देखा। मैं मिला उसकी माँ से भी, उसके बाप से भी, पता चला कि वो उसकी माँ भी पहले से घर छोड़ के भाग चुकी है, जिसने मुझे फ़ोन किया, और वो दूसरी शादी करके बैठी हुई है। उसके बाद उसके बाप ने भी और शादी की हुई है, तो बच्ची तो और बच्ची के पास मोबाइल है और वो बच्ची बिल्कुल आज़ाद है। अब आप बताएं, जो बच्ची आज़ाद होगी, मैंने उसकी वालदा को कहा, मैं कि बीबी, बात ये है कि अब उसको ट्रेस कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते बाद अपनी बच्ची का पता चल जाएगा। और आप बिलीव करें अबरार साहब कि 5 दिन के बाद उसका दोबारा मुझे फ़ोन आया कि बच्ची पिंडी में, और उसने शादी कर ली है, और निकाह नामा उन्होंने जनाब वाली वो व्हाट्सएप पे किया, और मेरी बात हो गई है भाई, तो ऐसे ऐसे वाक़े। मैंने आपको पहले कहा था कि उसको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। आजकल हमारे ये वालिदैन का कसूर है। बेशक वालिदैन, अब देखें, बच्चों को ख़राब करने में 100% वालिदैन का हाथ होता है। याद रखना, मैं चूँकि देही इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, बहावलपुर से, तो हमारे वहाँ बच्चियों को मोबाइल अलाउ ही नहीं है। जब तक कि उसकी शादी ना हो जाए उसको अलाउ नहीं है मोबाइल हमारे गांव में। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कोई ऐसा बकुआ, ऐसा कोई वाक़या, कोई कभी रोनमा नहीं हुआ कि इस किस्म का। यहाँ पे नए वाक़े होते हैं। अभी आप देखें कितना मशहूर वाक़या थे, पता चला उनका वहाँ से उन्होंने निकाह कर लिया।
भाई अब तो ये मोबाइल ने सिस्टम ही चेंज कर दिया है, बिगाड़ दिया है। हमारी नौजवान नस्ल बिगड़ रही है, यकीन माने हमारी नौजवान नस्ल बिगड़ रही है, इसमें माँ बाप का कसूर है। लेकिन माँ बाप अभी भी यही कह रहे हैं कि हमारी बेटी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जबकि वो उनकी वीडियो भी मंजर आम पे आ चुकी है। मैंने आपको आसान लफ्जों में बताया है कि क्या ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसका निकाह नामा आ गया, वो तो होगा। आप मेजॉरिटी देखें, आप 95 केसेस उठा के देख लें। कौन अगवा क्या होता है? अगवा तो वो होता था किसी को पैसों के लिए अगवा कर लिया। देखें कायद आज़म की वजह से कोई अगवा करता है ना किसी को, ये थोड़ी किसी ने अगवा, बच्ची है उसकी सेटिंग हो गई, वो गुम हो गई, उसके बाद जब वो बच्ची वो जनाब उसने कहा कि किडनैप हो गई, और 5 दिन के बाद वही होता है। आप देखें कितने बिल्कुल ऐसा ही है। 5-6 दिन के बाद उन्हें भी पता होता है कि क्योंकि उन्होंने 100% FIR में गए होंगे फौरी। और अब आजकल के आप देखें पुलिस स्टेशन जाएं, SHO कभी FIR नहीं काटेगा अगवा की। आप मेरी बात लिख लें, उसको पता होता है 100% के ये वक़्त ऐसे ही हुआ होगा, सेटिंग हुई होगी, बच्ची भागी होगी, नहीं काटता वो अगर FIR काटेगा भी तो कम से कम 1-1.5 महीने के बाद देखेगा, हालात देखेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो FIR काटेगा, अदरवाइज वो नहीं काटेगा। बिल्कुल सही बात है इखलाक भाई। इस केस में जिस SHO को सस्पेंड किया मुअत्तल भी कर दिया गया, तो मुझे बताया उसका क्या कसूर था इसमें? इखलाक भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा। शाकिर भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। नाज़रीन किराम आजकल होता पता है क्या है, सोशल मीडिया का दौर है। जैसे कि अभी उन्होंने बोला कि फेसबुक, मोबाइल, पूरी दुनिया आपके पास है। आप एक सिर्फ ऐसे करेंगे पूरी दुनिया आपके पास आ जाती है, उंगलियों पे चल रही है दुनिया आपकी। आप टच स्क्रीन का वाला एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास है, आप कुछ भी देख सकते हैं। दुनिया ऐसे आपके पास के, दुनिया आपके पास आ चुकी है इस कदर कि अपने दूर हो चुके हैं, दुनिया आपके करीब आ चुकी है। अब घर में वालिदैन बुला के थक जाते हैं, बच्चे पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और मिस यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल, जिसका नुकसान बाद में खमियाजा भुगतना पड़ता है वालिदैन को। आज वो माँ वो बाप किस तरह से रो रहे थे। आपकी तरफ आऊँगा इखलाक भाई के किडनैपिंग का वाक़या। अभी ब्रेक पे आपने मुझे बताया कि एक बहुत खौफनाक वाक़या एक और पेश आ गया है, जो एक साहब को किडनैप कर दिया गया है। मैं चाहूँगा कि शाकिर भाई ज़रा उसकी डिटेल पे भी बात हो जाए। ये तो मामला था ही, लेकिन असल अगवा वो है। असल में मुख्तलिफ चैनल्स पे भी चल चुका है कि एक बशीर अहमद था, कोई वहाँ से 30 तारीख को अगवा हुआ है, तो उसके चचा अमानुल्लाह को फ़ोन आया, किसी ने 1 करोड़ की डिमांड की है। लेकिन अभी वो देखें कानून नाफिज करने वाले इदारे इसको छानबीन कर रहे हैं। मेरी बात हुई थी तो कानून नाफिज करने वाले इदारे इसको छानबीन कर रहे हैं कि देखें आया मसला क्या है, कोई किसी लेन देन का मसला तो नहीं है, आया कोई और मसला तो नहीं है। लेकिन अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक कोई वाज़ेह नहीं हुआ। देखें अभी हम भी इसमें हमारा चैनल सिंध न्यूज़ चैनल की तरफ से भी इंशाल्लाह हम आवाज़ बनेंगे, हम आवाज़ बनेंगे। इखलाक भाई, शाकिर भाई बड़ी अच्छी बात आपने कही कि आपका राब्ता है इदारे के साथ, और इदारा तो आपसे खुद ही राब्ता कर लेते हैं। जब आप किसी को फ़ोन करते हैं तो आपको हक़ाइक़ मालूम हो जाते हैं। आपने अगर डीपली इस सिचुएशन को देखा है तो मुझे थोड़ा सा रोशनी डालिएगा इस बात कि क्या है। देखिए ये बशीर अहमद नाम है इसका, 31 तारीख को ये अगवा हुआ फ़कीर। एक सेकंड एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? सर मैं रीबा बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी रीबा, क्या कहना चाहेंगी आज के टॉपिक के हवाले से, हमारे मेहमानों से बात करना चाहेंगी? जी मैं आपका शो बस रोजाना देखती हूँ, आपका शो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं एक 15 साल की लड़की हूँ। ऐसे बाप कैसे कर लेते हैं जो लड़कियों को ये कदम उठाना पड़ता है? अगर आवाज़ बढ़ा दी जाए थोड़ी सी, बताएंगे इस बारे में? तो मैं शाकिर सलानी साहब से पूछूंगी कि वो मुझे कुछ बताएं। मैं भी एक लड़की हूँ। बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया है कि मैं भी एक बच्ची हूँ। मैं इसका बिल्कुल आपसे जवाब लेता हूँ, लेकिन अभी जो टॉपिक चल रहा है वो अगवा का चल रहा है। 31 तारीख को बशीर अहमद ये फ़कीर गोड से अगवा होता है, और ये सुपर हाईवे थाना इसका लगता है, जो इसे अगवा करके ले जाते हैं और बाकायदा तौर पे वहाँ से तस्वीर जो है वहाँ से भेजते हैं वो अगवा करने वाले। अच्छा। उसे मारते हुए उसके हाथ पाँव बांधे होते हैं और उससे कहते हैं कि 1 करोड़ जो है हमें चाहिए। वो गरीब तरीन आदमी है, और इसमें जो है मेरा अपना जो कासम जो हमारी अपना तंजीम यूनियन है उसका ये जनरल सेक्रेटरी है हमारा, उसका ही बनोई है, यानी कि रज़ाक बलोच का। तो वो जो है ना उसके बाद बाकायदा तौर पे फ़ोन कर रहे हैं मुसलसल
اور میری اس سلسلے میں جب شہباز صاحب وزیر اعظم صاحب بہادر آباد آئے تو میں نے غلام نبی میمن سے وہاں بات کی. میں نے کہا بھائی یہ معاملہ ہے, آپ تو ٹریس آؤٹ کر لیتے ہیں 2 منٹ کے اندر جب فون آتے ہیں. انہوں نے میرے سے وعدہ بھی کیا لیکن اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. تو میں صرف یہ کہوں گا, اور کافی میرے رینجرز والوں سے بھی بات ہوئی, میں صرف یہ کہوں گا کہ جب کوئی امیر آدمی کا اغوا ہوتا ہے تو پورا جو نا انتظامیہ جو نا حرکت میں آ جاتی ہے. لیکن جب کوئی غریب آدمی اغوا ہوتا ہے نا, اس کی تصویر آپ دیکھیں, اس کے لیے کوئی انتظامیہ حرکت میں نہیں آ رہی ہے. اب جیسے کہ یہ دعا کا جو ذکر چل رہا ہے, اب ظفر صاحب ہیں ہمارے, بڑا اچھا ہے نہیں کہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ ہر چیز کو اتنا اٹھاتے ہیں. اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس لڑکی کی جو گھر کی جو تصویر ہے, اب ظاہر ہے ان کے گھر والوں نے دی ہوگی نا تصویر. اخراج بھائی یہ بات آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے, میں اس کا جواب آپ سے لیتا ہوں. بڑا اہم نقطہ آپ نے بتایا ہے ناظرین کو ہمارے, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی. میں وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. میں ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی روزے کی جالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے, نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت.
پیش کر رہی تھیں امیمہ شہزاد، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ ناظرین کرام، تصویر کیسے پہنچی وہاں تک؟ بڑا اچھا نقطہ آپ نے وہ دیکھیں نا اخلاق بھی آپ نے والدین اٹھایا۔ کو ان کی بچی کا مسئلہ تھا، ایک تصویر گھر سے جو ہے ان کو اٹھا کے دینی، اور وہ تصویر میں وائرل اتنی ہوئی کہ پوری دنیا نے دیکھی جو ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ ہماری بچیوں کا معاملہ ہے۔ تاثر کیسا جا رہا ہوگا؟ نہیں، ان بچیوں کے معاملات کے اندر بڑی ہمیں جو ہے نا احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ والدین کو بھی کہ ہماری میڈیا کو خاص طور پہ اور ہمارے ان لوگوں کو جو یہ بات کو زیادہ جو ہے نا، کیونکہ دیکھیں یہ بڑا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ پاکستان کی مسلمان بچیوں کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ بدنام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ انہیں دیکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو نیٹ جو دیا ہوا ہے، یہ جو سوشل میڈیا جو ہے، انگریزوں نے آپ کو وہ چیز دے دی ہے کہ آپ کی نسل برباد ہو رہی ہے اس میں نا۔ اچھا میں اس میں اگر اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، ٹک ٹاک، کل تک ہم حجاب میں رہتے تھے، آج تک تو مائیں بیٹیاں ساتھ مل کے ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، ٹک ٹاک بنا رہی ہوتی ہیں، ٹک ٹاک بنا رہی ہوتی ہیں، اور ہم بڑے جو ہے نا فخر سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو، باپ دیکھ رہا ہوتا ہے، والدہ دیکھ رہی ہوتی ہے، باپ خوشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی ناچ رہی ہے، ٹک ٹاک بنائی ہے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی غلط اور ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے، اب تو ہماری اپنی گورنمنٹ ہے، تو یہ اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے نا۔ اور خاص طور پہ ہمارے گھروں میں جو ڈرامے چل رہے ہیں، جو چیز ڈراموں میں دکھائی جاتی ہے، وہ جب نوجوان لڑکیاں دیکھتی ہیں، حالانکہ وہ بالکل جھوٹ ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے وہ، لیکن وہ ایسی چیزیں دکھا کے جو ہے نا ان نوجوان لڑکیوں کا جو ہے نا دماغ خراب کیا جاتا ہے، پھر وہ سوچتی ہیں کہ جی کاش ہمارے پاس بھی اتنی بڑی گاڑی ہو، حالانکہ اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو اداکار جو بڑی گاڑی میں جا رہی ہے نا، یہ گاڑی کرائے کی ہے، یہ گھر بھی کرائے کا ہے، لیکن وہ جو نا اس کے دماغ میں جب بات چلتی ہے تو پھر کوئی دو لڑکا مل جاتا ہے اسے، تو وہ پھر اسے کہتا ہے میں تجھے گاڑی بھی دوں گا، اور وہ لڑکی جو بھٹک جاتی ہے، یہ مسئلہ کرائے کے لیے آتا ہے۔ اب دیکھیں نا ہماری کراچی کی بچیاں تین بچیاں جو ہے نا، وہ ایک پاک پتن میں، ایک لاہور سے، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ہمیں سوچنا ہوگا، ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہے ہیں، ہماری بھی میری بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بچی ہے جو ابھی جیسے اس کی عمر ہوئی ہم نے فوری طور پر اس کی شادی کر دی، تو یہ کہ یہ تمام ہمیں سوچنا ہوگا ان تمام چیزوں کے اوپر، اور خاص طور پہ ہماری جو جہاں پہ بچیاں تو رحمت ہے ہماری جو نا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی دو بچیاں ہیں اس کے گھر میں رحمت برستی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ کہ ہم نے ان رحمت کی جو ہماری زحمت کو دعوت دے دیا، ہم نے خود انہیں جو نا یہ بچی کو تو ویسی رحمت ہے، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، اور میں یہ خاص طور پہ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو ویسی بچے شاکر بھائی میں خاص طور پہ اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ جو ان معاملات کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں اور بہت زیادہ جو نا وہ ایسے پیش کرتے ہیں کہ جیسے کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہے۔ اب میں پوچھوں گا ظفر صاحب سے کہ آپ بتائیں بھائی، آپ نے اتنا جو خطرناک قسم کا جو بچی کو اتنا وائرل کیا، اور اس کے لیے اتنی تم نے کہا کہ ایس ایس پی کو بھی سسپینڈ کرو، اور اس کے اوپر دیکھیں میں انتظامیہ کو بھی یہ جو ہے نا خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے بڑی جو عقل مندی کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ اس پورے معاملے کو نمٹایا، اور پہلے دن جب میری بات ہوئی ان سے انتظامیہ سے تو انہوں نے کہا تھا کہ حاجی صاحب یہ معاملہ دوسرا ہی ہے۔ اچھا ہاں بالکل ہے۔ اچھا آپ کا رابطہ تھا؟ نہیں، میرے پڑوس میں گولڈن ٹاؤن، میں ماڈل کالونی میں رہتا ہوں، گولڈن ٹاؤن پڑوس اچھا آپ تو قریب ہی نمرہ جو ہے وہ سعود آباد کی لڑکی بچی تھی، وہ میرے اس پڑوس میں، تو مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ، اور میں تو خاص طور پہ کہوں گا کہ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ جو ہمارے جو موبائل ہے نا، یہ اس کے اوپر جو ہے وہ چیز کو بند کرنا چاہیے۔ یہ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی حکومت آئی ہے، آپ نے کوئی حکمت عملی کی ہے اس ایک ہفتے میں؟ اور یہ سے حوالے سے شاکر صاحب میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری بچیاں جو ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں اتنی پہلے میں پروگرام میں آئے، اتنی خوبصورت نعتیں پڑھتی ہیں، ان کی باقاعدہ آپ تو ایک لسٹیں بنائیں ان کی، اور انہیں ہم بھیجیں گے، اور تاکہ گورنمنٹ کی طرف سے انہیں جو ہے نا کوئی فنڈ ملے، اور گورنمنٹ کی طرف سے انہیں جو ہے نا لائف کیا جائے۔ تو کیونکہ ہم دیکھیں نا ایک بڑی جو فنکارہ آتی ہے، کوئی اگر وہ گانا بھی گا رہی ہوتی ہے نا دوپٹہ اوڑھ کے، اسے پتہ نہیں ہم کتنا کچھ نوازیں، لیکن جو غریب بچی ہے، جو غریب بچی ہے اسے پروموٹ نہیں کرتے، غریب بچیوں کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ان چینلز پہ خاص طور پہ یہ سندھ ٹی وی جو چینل ہے ہمارا، یہ اس کے اوپر جتنی بچیاں آئی ہیں ان کی اتنی اچھی خوبصورت آواز ہے، اور وہ نعتیں اتنی اچھی انہوں نے پڑھی ہیں جیسے ابھی چھوٹی بچی گئی ہے، تو انہیں ہمیں پروموٹ کرنا پڑے گا، اور ان کے لیے اگر ہم جدوجہد کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اور یہ باپردہ جو ہیں ان لوگوں کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اور اخلاق بھائی آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں تو ہم نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہی اسی لیے ہے، شاکر بھائی کی یہ کاوش ہے، ہم دونوں نے مشاورت کی کہ ہم نے اس رمضان کو
باخبر تو رہنا ہے لیکن ذکر سرکار کو بھی شامل رکھنا ہے. آپ دیکھیں کہ گفتگو چل رہی ہے لیکن سرکار کا ذکر ساتھ ساتھ ہے. اور ہم نے آج مدعو ہی بچیوں کو کیا کہ یہ بھی بچیاں ہیں. اور میں ایک بات ناظرین کرام کرنا چاہوں گا, تعصب بازی کی بات نہیں ہے, اس کو تعصب میں نہ لے کے جائیے گا. وہ بات یہ ہے کہ ابھی شاکر بھائی نے کہا کہ جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں پنجاب سائڈ کے, وہ اپنی بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیتے لیکن ان کے لڑکوں کے ہاتھ میں موبائل ہے. ایسے والدین کو چاہیے کہ جو کراچی سے ایسی بد امنی پیدا کر کے بچوں کو غلا کے آپ ان کو بھگا کے لے کے جا رہے ہیں, تو ان کے والدین کو بھی چاہیے کہ ان لڑکوں پہ بھی کڑی نظر رکھیں. یہ نہیں کہ اپنی خواتین کی عزت تو آپ نے برقرار رکھی ہے, تو یہ ہم سارے امت مسلمہ ہیں, یہاں تعصب کی بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن سعید بھائی اگر میری بات کسی کو ناگوار گزرے تو میں دست بستہ ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ تعصب نہیں ہے یہ. اگر بالکل میں اس بات کو کروں گا, لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام سر, میں نوری آباد سے بات کر رہا ہوں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے محمد ارسلان. جی ارسلان بھائی, کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ سنی بھائی, میں ماشاء اللہ آپ کا شو دیکھ رہا ہوں, ریگولر ہی دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ سے. بہت زبردست شو چل رہا ہے آپ کا, اور تھوڑا سا بس پریشان تھا تو میں نے دیکھا شاکر سیلانی صاحب اس شو کا حصہ بنے میں غریبوں کی مدد کر رہے تھوڑا سا, اور اللہ بھلا کرے. تو میں نے کہا میں بات کر کے دیکھوں, بڑی مشکل سے ایک نمبر آپ کا میرے کو ملا ہے, میں آپ سے کال پہ آیا ہوں. آپ کرتے کیا ہے؟ سر میں جاب لیس, میں بھی جاب نہیں ہے کوئی, تقریباً کوئی 1.5 سال سے بیٹھا ہوں. کہاں رہتے ہیں آپ؟ نوری آباد. نوری آباد میں رہتے ہیں. شادی شدہ ہیں آپ؟ سر شادی شدہ نہیں. جی آپ کا نمبر بالکل نوٹ کر لیا گیا ہے. آپ کا نمبر نوٹ کر لیا گیا ہے. آج ہمیں کالس آئیں بیٹیوں کے حوالے سے, حقوق پہ بات ہو رہی ہے خواتین کے. انشاءاللہ 27 کے بعد آپ کی اس کاوش کو ہم سراہیں گے, سن ٹی وی کی کاوش کو آپ نے بھی سراہنا ہے, اور یہ جو مدد کا سلسلہ ہے انشاءاللہ. میرا تو خیر آنا بہت مشکل ہے. میں 5 دنوں کا شاکر بھائی کیا کہیے؟ بہت پریشان تھا, تو اس بات میں نے فون کیا تھا. آج ٹاپک ایک علیحدہ ٹاپک ہے, بچوں کا ٹاپک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نوٹ کر لیں. آپ کا نمبر نوٹ کر لیا گیا ہے ناظرین کرام, کال کیجئے. اور انشاءاللہ بات ہو رہی ہے بچیوں کی عزت نفس کی. جی سعید بھائی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ بھی یقیناً آپ کی بھی بیٹی ہوں گی, آپ بھی ایک بیٹی کے والد ہوں گے. تربیت, اچھا موبائل فون, میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا. موبائل فون کہنے کو غلط ہے, لیکن یہ ایک غلط یوز کیا جائے تو غلط ہے. اگر اس کو ہم اچھائی کی طرف دیکھا جائے تو اس سے اچھا کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ اگر ہماری بیٹی بہن اسکول ہے, کالج میں ہے, تو ہمارے رابطے میں رہتی ہے, ہمیں کڑی نظر رکھنی چاہیے. کیا کہیے گا آپ؟ سر اصل میں اس میں سے سب سے بڑی جو غلطی ہے, اس کو ہم غفلت کہیں گے, یہ والدین کی ہوتی ہے. اصل میں بھی ہمارے سامنے چھوٹی سی ایک بچی نے کتنا پیارا, جنہیں 6 سال کی عمر ہے ان کی, اب اس کے اوپر بھی والدین نے محنت کی ہے نا. بالکل 6 سال کی بچی اور اتنا پیارا, کہا بھی کہ میری والدہ نے محنت کی. ہاں والدہ نے محنت کی نا, مطلب والدین ماں باپ دونوں کی اس میں ہاتھ ہے. والدہ نے تو نہیں کیا ہوگا, باپ نے بھی کیا ہوگا. تو مسئلہ ہے کہ دیکھو والدین مل کے دیکھو یہ ماشاء اللہ سے یہاں تک آ گئی ہے, اور اتنا خوبصورت ناز سنایا جو میں بھی نہیں بول سکتا ہوں. اور مطلب یہ کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے والدین پہ کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں, دیکھ بھال کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ موبائل دیتے ہو, موبائل دیکھو ہم بچوں کو دیتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں دیتے, دے سکتے ہو آپ دیکھو وہ چھوٹا موبائل بھی دے سکتے ہو جو ہم کمیونیکیشن کے لیے ہم دے دیتے ہیں. اب اس میں دیکھو آپ موبائل کو آپ اگر لیگل چیز بھی دیکھتے ہو تو اس میں کتنے غلط چیزیں بھی آ جاتی ہیں, ایڈ آ رہے ہیں, کمرشل آ رہے ہیں, یعنی آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی. پھر اگر آپ بچوں کو وہ دے دیتے ہو, اور وہ چھوٹے بچے تو ظاہر سی بات ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ سے پھر وہ چیز جو ہے بچوں کے اوپر اثر پڑ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بچوں کا 2-3 بچیاں جو تھی 14 سال کی. اچھا ساری کی ساری 14 سال کی تھی؟ ہاں 14 سال کی تھی, کوئی 14.5 کی بھی نہیں تھی. ایک تو حیران میں اس بات پہ ہوں, دیکھو گورنمنٹ آف پاکستان قانون کے مطابق 18 سال سے کم عمر کی بچیوں کا تو شادی ہو ہی نہیں سکتی. اب 14 سال کی بچیوں کے کا نام ہے سامنے آ رہے ہیں. سر گورنمنٹ آف پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی 14 سال کی بچی 18 سال کی بن کے نکاح ہو جاتا ہے. وہ آخر اس سے دیکھیں نا یہ 18 سال کی ہوئی کیسے, کس نے ان کو ایسی سند دی جس سے اس کا نکاح ہو گیا, اس میں کون ملوث ہے. یہ آپ ڈیپ جائیں پتہ چلے گا کہ میڈیکل کرا کے ان کو بھی آپ ایک سائڈ پہ رکھیں. دیکھو ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. مسئلہ ہے کہ دیکھو میں ان کے والدین سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں تک ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ فوراً جو نا واویلا کھڑا کر دیا کہ بچیاں ہو گئی ہے, یہ ہو گئی. یہ والدین نے عزت ہوتی ہے. دیکھو بچیاں جو نا ہم سب کی بچیاں الحمدللہ
عزت یہ عزت ہوتی ہے گھر کی. لیکن اب وہ دیکھو چھوٹی خود گئی تھی نا, اپنی مرضی سے گئی تھی, نکاح میں سب سامنے آ گئے ہیں. اب دیکھو وہ ایک آدھ دن صبر کر لیتے, ایف آئی آر کٹوا لیا, آپ لوگوں نے تھوڑا صبر تو کر لیتے. اچھا وہ سب سے بڑی بات تو بےغیرتی, میں چینل پہ بیٹھا ہوں اور لائیو پہ ہوں, سب سے بڑی بےغیرتی تو والدین کی, انہوں نے ایسی تصاویر ان کو مہیا کی, پرووائڈ کی کہ جس سے اور زیادہ آگ لگی. میں تو بولتا ہوں, میں ظفر صاحب جو جڑی سے والے, اس کو کوئی برا بلا نہیں کہوں گا, اس کو پرووائڈ کرنے والے کو برا بھلا کہوں گا کہ انہوں نے اپنی عزت کو چھال دیا, اس کو دے دیا کہ آپ اس کو چھالیں. بالکل ناظرین کرام, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, بڑا اہم ٹاپک چل رہا ہے, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور بڑی خوبصورت آواز آپ کی. پروردگار آپ کو ثنا خوانی میں ہی رکھے. آپ کے والدین نے آپ کو جو تربیت دی ہے ثنا خوانی کی, کب سے نعت پڑھ رہی ہیں آپ؟ میں جب 6 ایئر کی تھی اس وقت سے پڑھ رہی ہوں. جب سے نعت پڑھ رہی ہیں. اور میں دعا گو ہوں آپ کے والدین کے لیے کہ جنہوں نے آپ کو, جیسے کہ امیمہ آئیں, آپ ہیں, اور جو بچی تھی, سب نے. سعید بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ موبائل جب بھی آپ کے سامنے آتا ہے کوئی نہ کوئی کمرشل تو آ ہی جاتا ہے جو غیر اخلاقی ہوتا ہے. آج کل بچے کارٹون دیکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی. بالکل. بچیاں تو شاکر بھائی تھی ہی, لیکن جو بچے آج کل کے اتنے سمجھدار ہو چکے ہیں,
کہ اللہ اکبر, وہ بہت شاطر ہو گئے. کیا کہیے گا بچوں کے بارے میں؟ اصل میں ایک تو والدین کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے, اور خاص کر یہ آج کل جب سے یہ 3G 4G آیا ہے, یہ تو میں بولتا ہوں کہ بچوں بالکل یہ اکثر بچے جو نا, بہت سے بچوں نے خودکشیاں بھی کی اس پہ. پہلے وہ گیم آئے تھے, ابھی بھی چل رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہو ہر بچہ ان گیموں کے چکر میں جو ہے نا وہ اسکول اور تعلیم سے جو ہے وہ پیچھے ہی جا رہا ہے. تو میں تو یہ مطلب ایک وہ جنرلی بات کر رہا ہوں کہ والدین کو خاص کر بچوں پہ تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے. دیکھو یہ بھی تو بچے ہیں نا, اور یہ بھی 14 ہے اور وہ بھی 14 تھی, لیکن یہ کہ تھوڑا سا والدین کی ترغیب میں نا وہ تھوڑا فرق تھا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ ٹی وی کی آواز کو بند کر دیجئے, آپ مجھے بہتر سن سکیں گے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ناظرین کرام, کیونکہ لائیو شو ہے تو آپ ٹی وی کی آواز اگر بند کر کے ہم سے بات کریں گے تو ہم آپ سے بہتر بات کر سکیں گے. جی کیا کہتے ہیں؟ ایک اور نیا ٹرینڈ نکل جو ہے کہ جو چھوٹے بچے نہیں ہوتے ہیں تو وہ جب کھانا نہیں کھاتے تو ان کے آگے موبائل رکھ دیتے ہیں. جی, وہ موبائل جو ہے استعمال کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کھانا کھاتا ہے. اور اگر والدہ نے کام کرنا جو ہے کہ ٹرینڈ نکل چکا ہے جو نا یہ. اچھا ایک بات اور بھی ہے, اگر والدہ نے کچن میں کوئی کام کرنا ہے تو موبائل دیکھ کے کچن میں کام کرنے چاہیے, کو بچہ اس میں مگن رہتا ہے بچہ. اب جب بچہ کی تربیت ہی اس طرح سے شروع ہوگی تو پھر بچہ کیا کرے گا بڑا ہوگا جو نا بڑی. اچھا اسے پھر یہ نہیں کہ دیکھیں وہ تو چھوڑ دیں ساری چیزیں, لیکن اس کا دماغ کمزور ہوتا ہے. اچھا جی, 7 دن سے جو یہ چل رہا تھا تو آپ نے جب قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ قائم کیا, جیسے کہ وہ SHO کو بھی برطرف کر دیا گیا, تو جب آپ کی ان سے بات ہوئی تو حقائق ان کو پتہ تھے؟ نہیں, انہیں معلوم تھا کہ یہ واقعہ ہوا اور اس طرح سے ہونا ہے, یہ اس طرح سے ہے یہ, لیکن کیونکہ یہ اتنا ہائی لیول کے اوپر معاملہ چلے گئے تھے کہ FIU کو بھی اس میں انوالو کرنا پڑا جو نا وہاں. مطلب کہ دیکھیں اتنا بڑا اتنا واقعے کو اس طرح سے FIU جس میں انوالو ہو گئی, جس میں DIG خود جو ہے نا وہاں پہ جاتے رہے گھر پہ اس کے. بالکل ایسا ہی. مجھے بتائیں پوری انتظامیہ کے اوپر کس طرح سے یعنی کہ پریشر تھا اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ پریشر کو قبول کیا جو نا وہ, اور وہ اس کے بعد بدنام بھی ہوتے رہے. انہی لوگوں نے بدنام کیا کہ جی SSP کو یہ کر دو, اس کو یہ کر دو, اس کو فلانا کر دو. تو مسئلہ یہ ساری چیزیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے گھر میں کیا ہے, پہلے اپنے ارد گرد دیکھیں. ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو کہ لڑکی کی ماں کو جو ہے نا سب کچھ پتہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں لڑکی کی ماں کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. بالکل یہ بات اگر ہم جان جائیں نا تو یقین کیجئے کہ یہ معاملات ہی سارے ختم ہو جائیں گے, ہو ہی نہ پائے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ماں بیٹی کی رازدار ہوتی ہے اور بیٹی ماں کی رازدار ہوتی ہے, کیونکہ گھروں میں رہنا انہوں نے. نہیں کہ اس بچی نے یہ کہا ہے کہ میری شادی دوسری جگہ کی جا رہی تھی زبردستی, بیان آیا اس کا کہ میں خوش ہوں. وہ مجھے بتایا کہ ماں باپ کو پتہ تھا نا کہ کہیں اور شادی اس کی جب کر رہے تھے تو وہ کہیں گیم کھیلتے کھیلتے کہیں اور 3-4 سال سے جو ہے نا وہ اب 3-4 سال کیا دیکھیں. اچھا 3-4 سال کی اگر بات کریں تو 9-10 سال کی بنے گی. گیم میں کیا نام لیتے ہیں اسے, PUBG جو ہے کھیلتی رہی 3-4 سال سے, تو کیا ماں باپ کو پتہ نہیں تھا کہ بیٹی کون سے گیم کھیل رہی؟ وہ PUBG کے چکر میں ہائی جی کے چکر میں پنجاب چلی گئی. وہ دیکھیں ابھی وہ کہتے ہیں میرے والد کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور باقاعدہ پنجاب حکومت نے ان کو سیکیورٹی فراہم کی ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری جان کو خطرہ ہے وہاں پر. نہیں اس ٹائم تو جج نے کہا کہ جان بچی جانا جا سکتی ہے. قانون پاس ہوا ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتی ہے. لیکن ابھی میڈیکل وغیرہ اس کا ہونا ہے کہ وہ 18 سال کی ہے, اس کی عمر کا میڈیکل سے ہی جو پتہ چلے گا سارا جو نا یہ. اس کے برتھ سرٹیفکیٹ تو انہوں نے دکھایا آج پریس کانفرنس میں. بالکل ہے. تو بس یہ کہ اب تو ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو جو ہے نا بالکل اس ملک کو اس عذاب سے بچائے جو ہے نا. بالکل ناظرین کرام, بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے ان والدین کے لیے, اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار سب کی, مجھ سمیت, میری بھی 2 بہنیں ہیں, لیکن وہی بات آپ کی کہ جب لگا کہ شادی کی عمر ہو چکی ہے تو ہم نے جب ان کی شادی کی تو ان کو موبائل بھی پرووائڈ کیا کہ بھائی اب آپ جانو آپ کا شوہر جانے. بنتا بھی یہی ہے. شاکر بھائی آپ کا بھی تعلق پنجاب سے ہی ہے, اور پنجاب میں تو یہ بڑا خاصا رہا ہے. خواتین کی اگر حقوق کی بات کی جائے تو وہاں پر تو غیرت کے نام پر جان سے مار دیتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر ایسا کوئی واقعہ نمودار ہو بھی جاتا ہے تو برابر والے گھر کو پتہ ہی نہیں چلتا. جی جی بالکل بالکل. اور یہاں تو میڈیا پہ آ کے بتا دیا جا رہا ہے, تصویریں دی جا رہی ہیں. دیکھیں ہمارے, میں اب پھر بھی کہتا ہوں کہ کیونکہ میرا تعلق ایک دیہی علاقے بہرپور سے,
بات یہ ہے کہ وہاں پہ دین کی مطلب دین کی سمجھ بوجھ زیادہ ہے. دین تو ہمارے یہاں اب کراچی ہے انٹرنیشنل شہر ہے, انٹرنیشنل سٹی ہے, یہاں پہ ہر قوم کا وہ ہر رنگ و نسل کے لوگ ہاں، یہاں رنگ پائے و جاتے نسل ہیں. کے. لیکن کیا کہ وہاں پہ دین پراپر سکھایا جاتا ہے, بچوں کو سکھایا جاتا ہے, بچوں کو نماز سکھائی جاتی ہے, بچوں کو دین کا پتہ ہوتا ہے, بچوں کو حقوق کا پتہ ہوتا ہے, والدین کا حقوق کیا ہیں, ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں, رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں. یہاں پہ تو چل سو چل لائف ہے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں ٹوٹلی ہمارے والدین کا قصور ہے, بچی کا 1% بھی قصور نہیں ہے. جو بچی بھاگ گئی ہے اس کا 1% بھی قصور نہیں ہے, ٹوٹلی والدین کا. میں نے ابھی شاکر بھائی آپ کی بات کو یہ سے کنٹینیو کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, قائد آباد سے بات کر رہی ہوں, میرا نام شہناز ہے. جی شہناز, فیصل آباد سے بات کریے جی. کہ کیسا ٹاپک ہے آج کا, آپ بات کرنا چاہیں گی؟ جی میں آپ کو یہ مسئلہ بتایا ہے کہ میرے ہاتھ اور پاؤں ہے نا, یہ دونوں ایسا سن سے ہو رہے جیسے 6 مہینے ہو گئے, یہ ٹھیک نہیں ہو گئے. اللہ پاک آپ کو صحت دے, تندرستی دے. اب یہاں تو ٹاپک کوئی اور ہے, ڈاکٹر تو ہمارے ساتھ نہیں ہے. لیکن شاکر بھائی بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ والدین اگر اپنے بچوں پہ نظر رکھیں گے تو ایسے واقعہ رونما بالکل نہیں ہو ابرار بھائی. سکتے. دیکھیں میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, اچھا مجھے یاد آیا کہ میں نے ابھی آپ کو ایک واقعہ ہوا تھا, تو اس کی والدہ نے باقی کہیں اور شادی کر لی, والد نے اور کر لی. اور مزے کی بات بتاؤں کہ وہی سیم ابھی مجھے حجمی صاحب کی بات سے یاد آیا کہ اس کا نکاح کسی اور بندے سے کر رہے تھے, کسی نشئی سے کر رہے. اچھا یہ بچی کا بھی یہی دعویٰ ہے؟ جی جی وہ یہ بچی بھی یہی کہہ رہی ہے نشئی بندے سے کر رہے تھے, تو تب وہ بھاگی ہے. اب بتائیں اس میں والدین کا قصور ہے یا نہیں ہے؟ مطلب ان کو اتنی چھوٹ دے دی جاتی ہے, اتنی چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ اور اس کے بعد اس پہ ظلم کر کے وہاں اس کا نکاح کیا جاتا ہے جو آلریڈی ایک نشہ کرتا ہے اور بے روزگار ہے. وہاں سے پھر وہ تو اب ظاہر ہے وہ تو غلط راستہ اختیار کرے غلط راستہ اختیار کرے گی. وہی بات وہی آ گئی, وہ بڑی گاڑی بھی دیکھے گی, سہولت بھی دیکھے گی, بنگلہ بھی دیکھے گی, ہر چیز دیکھے گی, بھاگ جائے گی. اچھا یہ دعا نے بھی یہی کہا ہے کہ میری شادی میری مرضی کے خلاف کی جا رہی تھی. وہ سیم وہی سچویشن ہے. حالانکہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بچی سے پوچھو گے. کہہ رہے مارا تھا مجھے, کہہ رہے مجھے مار رہے تھے. حالانکہ اسلام جب اجازت دے رہا ہے, بچی سے پوچھا جائے کہ اگر دیکھیں اب ہم یہ انٹرنیٹ نے ہمیں بہت ایڈوانس کر دیا ہے. پہلے تو ہم ہوتے تھے پٹ سیل فون ہوتے تھے, اپنے ملازموں کو بولتے نا صاحب آؤٹ ہیں, ہماری مرضی ہوتی تھی, لکھے ہوتے تھے نمبر. اب تو یہ موبائل ایسا ہے, انٹرنیٹ ایسا ہے کہ واش روم میں جاؤ تو آپ کی جیب میں, آپ کھانا کھا رہے ہو تو آپ کی جیب میں, آپ مسجد میں جاؤ ہر چیز کی. میں وقت بریک لیتے میں اس بات کو ایسے کنٹینیو کریں گے. بالکل صحیح کہا شاکر بھی آپ نے. اور میں ملاحظ آپ دیکھ رہے ہیں سندھ ٹی وی پہ خصوصی نشریات. آج کا جو ٹاپک ہے اپنے ٹاپک سمجھ لیجئے. انشاءاللہ ڈاکٹرز ہمارے پروگرام میں آئیں گے تو آپ کے اس مرض کو بھی دور کیا جائے گا انشاءاللہ. لیکن میں چاہوں گا کہ وقفے سے جانے سے پہلے اقبال آرزو ہمارے ساتھ بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت گو شاعر ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کی نعت سے ہم وقفے پہ جائیں, خوبصورت کلام پیش کیجیے. 2 جملے میں بھی کہنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. لیکن وقت بہت اختصار کے ساتھ بات یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ تعلیم و تربیت ہے, بے شک پہلے نمبر پہ. اور دوسری بات یہ کہ کسی چیز کا بھی استعمال تعمیری ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ اپنا احتساب. اگر ہم میں سے معاشرے کا ہر فرد اپنا احتساب کر لے تو یہ معاشرہ ہمارا جنت بن سکتا ہے. اچھا ایک چیز ہے قانون سے بالا تر. قانون سے بالا تر کوئی چیز نہیں ہوتی, قانون سے تو بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیکن اگر قانون سے بھی بالا تر کوئی چیز ہے تو پھر وہ قانون کے اندر ہی ہے. قانون کا آدمی ہی جو ہے وہ غلط چل رہا ہوتا ہے اور اس کو پردہ پوشی سے کام لیا جا رہا ہے. بالکل. آپ کے اقبال بھائی نعت وقفے سے جب آئیں گے جب لیں گے, کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, تو ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو اقبال بھائی کی نعت سے ہی ہم اس سبجیکٹ کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
در سے ہوتا ہے گزارا یا رسول اللہ تم ہی دو گے تم ہی دو گے تم ہی دو گے تم ہی دو گے سہارا یا رسول اللہ تمہارے در سے ہوتا ہے تم ہی مفہوم قرآن ہو تم ہی محبوب یزداں ہو تم ہی مفہوم قرآن ہو تم ہی محبوب یزداں ہو دو عالم کلمہ پڑھتے ہیں دو عالم کلمہ پڑھتے ہیں تمہارا یا رسول اللہ تمہارے در سے ہوتا ہے کرم سرکار کا یہ کم نہیں سرکار سے ہٹ کر کرم سرکار کا یہ کم نہیں سرکار سے ہٹ کر کہیں دامن نہیں ہم نے کہیں دامن نہیں ہم نے پسارا یا رسول اللہ تمہارے در سے ہوتا ہے ندامت ہے کہ کارے نیک بھی کرنے سے قاصر ہوں ندامت ہے کہ کارے نیک بھی کرنے سے قاصر ہوں میں ہوں جیسا بھی ہوں آخر میں ہوں جیسا بھی ہوں آخر تمہارا یا رسول اللہ تمہارے در سے ہوتا ہے تم ہی دو گے تحفظ بے کسوں کو بے نواؤں کو تم ہی دو گے تحفظ بے کسوں کو بے نواؤں کو مدد کے واسطے تم کو مدد کے واسطے تم کو پکارا یا رسول اللہ تمہارے در سے ہوتا ہے اور مختار سے دعا ہے خالق کونین سے اقبال کی اتنی دعا ہے خالق کونین سے اقبال کی اتنی نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ تمہارے در سے ہوتا ہے اللہ سبحان اللہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے اقبال آرزو اخلاق بھائی سیاست میں آپ آ چکے ہیں گزشتہ روز بھی ہمارا یہی ٹاپک تھا بچیوں کے حقوق بچوں کے حقوق ہر حکومت جب آتی ہے تو کوئی نہ کوئی بل پاس کرتے ہیں اس حکمت عملی کے اوپر جو آج معاملہ ہوا ہے ایک ہفتے سے جو چل رہا ہے اس پہ کوئی بل پاس ہوگا یا کوئی ایسی قرارداد پیش کی جائے گی کہ جس میں جو بچیاں جو ہیں بھٹک جاتی ہیں اور وہ لڑکے
جو ان کو بھٹکا دیتے ہیں, جو ماں باپ سے دور کر دیتے ہیں. واللہ عالم کیا سچویشن پیدا کی ہوگی. وہی شاکر بھائی والی بات کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ کہانی رخ بدل جائے, اس کہانی کا رخ بدل جائے. ایسا کوئی واقعہ؟ دیکھیے قانون پہلے سے موجود ہے, صرف قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے جو نا, اور اس میں حکومتوں کا قصور ہوتا ہے. اور اس میں خصوص طور پر یہ کہوں گا کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ قانون بنایا جائے. اور لیکن دوسری طرف جو ہے نا پھر وہ بات آ جاتی ہے سیاست کی جو ہے نا. اب دیکھیں رمضان شریف کا یہ مہینہ تھا اور ہمارے ایک دوسری سیاسی پارٹی نے جو نا وہ اعلان کیا ہوا تھا اپنا یہ تحریک کا جو ہے نا وہ. اب اس میں مجھے بتایا کہ جب وہاں بچیاں ہماری ڈانس کر رہی تھیں اور بچیاں جب ہماری جو ہے نا وہ گانوں کے اوپر رقص کر رہی تھیں, بے شک سیاسی گانے تھے جو بھی تھے, تو مجھے بتایا یہ بھی تو ایک ہونا چاہیے نا کہ ان ماں باپ کو اپنی بچیوں کو کسی بھی سیاسی پارٹی کا جلسہ اس میں نہیں بھیجنا چاہیے. اور میں یہ بالکل نہیں کہ یہ نہیں کہ نون لیگ کا ہو یا تحریک انصاف کا ہو, لیکن یہ سب سے زیادہ جو دیکھا جاتا ہے مولانا فضل الرحمان کا. دیکھیں کہ آپ کتنی پبلک ہوتی ہے وہاں پہ نا, لیکن کوئی آپ کو بچی یا عورت نظر نہیں آئے گی وہاں پہ. اسی طرح نون لیگ کا آپ دیکھ لیں کہ ہماری بھی لیڈیز ونگ ہے یہاں پہ موجود ہیں ہمارے, لیکن یہ کہ کبھی بھی آپ کسی بھی جو نا جلسے میں کوئی لیڈیز کو ڈانس کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ جو نا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک میسیج ہے پاکستانی بچیوں کے لیے اور خواتین کے لیے کہ 126 دن کا جو دھرنا دیا گیا اس میں آپ دیکھیں کیا کچھ ہوا وہاں پہ نا. اس کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں آپ کہ جو نا دماغ آدمی کا سوچ کے جو ہے نا پاگل ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہوا. 126 دن, اور وہاں پہ جو ہے نا بہت بڑے علماء کرام صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, جن کے اوپر لوگ بڑا جو ہے نا اعتماد کرتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی وہاں کیا کیا ہے. تو دیکھیں ہماری اپنی عوام کو خود سوچنا ہوگا, ہمیں خود اپنا احتساب کرنا ہوگا. کہ بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے, ہمیں اپنی معاملات کو خود دیکھنا ہوگا ساری چیزوں کو یہ. لیکن آج دیکھیں نا میرا جسم میری مرضی, میں کہتا ہوں کہ ان عورتوں کو جو ہے نا ایسا قانون ہو پاکستان کے اندر. ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہمارا, یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے. یہ پہلے تو ہم اس چیز کو بھول گئے کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے, جو کہ ہم نہیں کر سکے, اور اسی کی وجہ سے آج تک ہم لوگ جو ہے نا دھکے کھا رہے ہیں. آج جو ہے نا بنگلہ دیش جو ہمارا ملک تھا جو آزاد ہوا, اس کی جو ہے نا کرنسی ہمارے سے زیادہ ہے, افغانستان کی کرنسی ہمارے سے زیادہ ہے, اور آج ہم وہاں پر کھڑے ہو گئے ہیں جا کے کہ انڈیا کی تو ہم بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ آج وہی اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے کہ ہم نے یہ ملک لیا اسلام کے نام پر, اور لیکن ہم نے اس میں سود کا نظام چلا دیا ہم نے. اور بینکوں کے اندر آج دیکھیں کہ میں آج سے 15 سال پہلے آپ چلے جائیں کہ وہاں آپ کے گلی کے آپ کے محلوں کے اندر گاڑیاں نظر نہیں آتی تھیں, اکا دکا گاڑی ہوتی تھی. لیکن آج حالت یہ ہے کہ ایک گلی کے اندر 2 گاڑیاں ہیں, اور وہ سود پہ لی جاتی ہیں. پھر بینک ان گاڑیوں کو اٹھاتے ہیں. تو یہ پورا نظام سودی نظام ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ اگر جو سود دیتا ہے, جو سود لیتا ہے, اس کی جنگ میرے ساتھ ہے. جب اللہ تعالیٰ سے آپ جنگ کر رہے ہیں تو آپ اس نظام میں آپ کیسے نہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس نظام میں بھلائی آ جائے گی, ہماری بچیاں جو نا سیدھا راستہ اختیار کریں گے. تو یہ تو گھر کی چھاؤں کے نیچے بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے. تو مسئلہ یہ کہ یہ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہماری پوری عوام کو کہ ہم ان سیاستدانوں کو مجبور کر دیں کہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو. اور یہاں پر جب اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا, آج مجھے بتائیں کہ افغانستان کے اندر آپ کو پتہ ہے, میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا آپ کے پاس. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جی, یہ اخلاق ہائی اسکول صاحب سے بات کر رہی ہوں. آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے, ٹی وی کی آواز بند کیجیے. جی سر, اخلاق ہائی اسکول صاحب سے بات کر رہی ہوں. جی شاکر صاحب بات کریں. جی سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی حکومت اب آئی ہے اس کے لیے بچیوں کا جو آپ نے پچھلی حکومت بھی رہی ہے, تو اس کے لیے آپ لوگوں نے جو بچیوں کے لیے جو آپ نے یہ دیکھا کہ جو دعا کے ساتھ ہوا, تو یہ اس کے آپ کی حکومت نے اس کے لیے کیا اقدام کیے؟ میں نے یہی سوال ان سے کیا اور اس کا جواب وہ دے چکے ہیں. آپ شاید سننے میں تاخیر ہوئی ہوگی آپ کی, کہ انہوں نے کہا ہے کہ قانون ہر برابر ہے. قانون موجود ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اور میں نے دوسری طرف یہ بھی کہا ہے کہ عمل درآمد, کیونکہ ہماری جو پوری جو نا یہ بیوروکریسی جو باہر بیٹھ کر مزے لیتی ہے,
اور سیاستدانوں کو برا کہتے ہیں. اگر ہم سیاستدان جو ہے نا بیوروکریسی سے اگر آزاد ہو جائیں اور ان سے اگر ہم کام اپنا لینا شروع کر دیں تو سارے معاملات کے حل ہو جائیں گے. اگر آپ کا ایس ایچ او بغیر پیسے کے تھانے میں لگے گا تو وہ اپنا کام بخوبی انجام دے سکتا ہے. جب آپ ایک بہت اچھی بات نہیں جب ایک ڈی ایس پی پیسے دے کر آئے گا, ایک ایس ایچ او پیسے دے کے آئے گا, ڈپٹی کمشنر پیسے دے کر آئے گا, تو پہلے پیسے اپنے پورے کرے گا, اس کے بعد وہ عوام کی سنے گا جو نا. تو یہ پورا کراچی بکتا ہے, آپ کو پتہ ہے پورے کراچی کا سودا ہوتا ہے یہاں پہ نا. بالکل صحیح کہا آپ نے, کراچی کی بات ہو رہی ہے, کراچی والے بھی بیدار ہوں, ہمیں کال کیجئے, بڑا اہم ٹاپک ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. لجپال نبی میرے درد دوا دینا, لجپال نبی میرے درد دوا دینا, جد وقت نزا دامندی ہوا دینا, جب وقت نزا آوے دامندی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا, میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا, اس ذکر دی برکت نال, اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا, لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا. دل روندا جا دینے جد لوگ مدینے نو, دل روندا جا دینے جد لوگ مدینے نو, ہن سانو بھی آقا, ہن سانو بھی آقا دربار بلا لینا, لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا, جب وقت نزا آوے دامندی ہوا دینا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نیہا رئیس بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے کی عزت پیش کر رہی تھی. شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں. آخری لمحات ہیں ناظرین کرام, اور ٹاپک کوئی بھی ہو پتہ ہی نہیں چلتا گفتگو کہاں ختم ہوتی ہے کہاں شروع ہوتی ہے. لیکن آج کا جو اہم ٹاپک تھا ہمارا بہن, بیٹی اور ماں تھا. چائلڈ اینڈ وومن پروٹیکشن کا جو ادارہ کچھ ہی دنوں میں اوپن ہو جائے گا انشاءاللہ. شاکر سیلانی جس کے روح رواں ہے, ہو چکا ہے لیکن اس کی اوپننگ باقی ہے, باقاعدہ اس کا آغاز کیا جائے گا. اور شاکر بھائی میں چاہوں گا کہ آج تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے اس ادارے کے حوالے سے, اس کی وجہ کیا ہے اور کیا
ایسا خیال آیا آپ کو کہ یہ ادارہ بننا چاہیے؟ دیکھیں ابھی یہ ٹاپک ہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ پچھلے دنوں تقریباً بیفور 3 months میرے ساتھ جو وقوع ہوا یہ اس قسم کا، اور میں نے اب خود ہی جا کے اس کو فیس کیا، خود ہی دیکھا. پھر میں نے کہا آیا اس پہ کوئی اس طرح کا چائلڈ اینڈ وومن پروٹیکشن پہ کام کیا جائے. میں بیسکلی تو 92 سے ہی حضرت خواجہ محمد سلانی صاحب کے ہم ادھر بہاولپور سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ٹوٹل وہاں مرید ہے. تو لیکن اس پہ ہی زیادہ فوکس نہیں کر رہے تھے، میری بات بھی ہوئی تھی تو، لیکن ہم نے کہا پرسنلی اس کو دیکھا جائے. تو اسی لیے میں نے 3 تلوار پہ بھی آفس بھی لیا ہے، اور صرف اس میں چائلڈ اینڈ وومن پروٹیکشن پہ ہی کام ہونا ہے سارا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے. چونکہ میں اس واقعے کو ذاتی طور پہ دیکھ چکا ہوں، جو میں نے آپ کو وقوع بتایا کہ ایک لیڈیز نے علیحدہ شادی کر لی، باپ نے علیحدہ کر لی، باپ اب اس کی شادی کسی نشے سے کرنا چاہتا ہے، بھاگ گئی. مطلب یہ میرے سامنے ہوا، اور میری وائف بھی گواہ اس چیز کی. انہوں نے کہا کہ آپ ٹریس کرائیں. میری وائف کو بھی کہا ٹریس کرائیں، مجھے بھی کہا ٹریس کرائیں، لیکن میں نے وائف کو کہہ دیا تھا کہ یہ 100% دیکھنا ہے اس کا رزلٹ 5 یا 7 دن میں. میری وائف کا بھی کہنا یہی تھا کہ یہ کوئی ایسا وقوع نہیں ہوا، یہ بچی خود ہی رابطہ کر کے بولے گی میرا نکاح ہو گیا. اور وہی ہوا کہ 5-6 دن کے بعد اس بچی کا فون آیا کہ میں نکاح کر لیا ہے. اور اسی وجہ سے میں نے یہ ادارہ بنایا ہے، اور میں خود ہی اس کی. اور خواتین کے حقوق پہ، خاص طور پہ بچیوں کے بالکل خاص طور پہ اسی میں ہم نے کچھ لائرز بھی رکھے ہیں، اور کچھ اس میں پولیس کے افسران بھی ہیں. اچھا شاکر بھائی، کالر تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے ایک میسیج دیا ہے، کال پہ نہیں آ سکے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ صرف بچیوں کو، خواتین کو مشکل سے نکالیں گے، یا کوئی یتیم بچی ہو اس کی تعلیم یا اس کی رہائش کا بھی کوئی بندوبست کریں گے؟ بالکل پروٹیکشن میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے نا. بجائے قانونی امداد بھی کریں گے پروٹیکشن کے لیے، اس کو کسی قسم کی بھی ہوئی تو وہ تو ظاہر ہے ہمارا مین مقصد ہی یہی ہے. اگر وہ یتیم بچی ہو، اکیلی ہو، اس کا کوئی آگے پیچھے نہ ہو، تو پڑھنا چاہتی ہو بچی، تو اس کی تعلیم کا خرچہ بھی آپ. بالکل یہ پروٹیکشن میں سب کچھ آ جاتا ہے. پروٹیکشن میں ہر چیز آ جاتی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہر چیز کو فوکس کر رہے ہیں. اور ابھی ہم نے 2-3 راؤنڈ جیل کے بھی لگائے ہیں، وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کوئی ایسی خواتین وغیرہ. تو ابھی اس پہ ہم پورا فوکس آفٹر عید انشاءاللہ تعالی پورا انشاءاللہ. شاکر بھائی، ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہماری بہن کو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دے دیا کہ پروٹیکشن جب آ جاتی ہے تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. حفاظت، پروٹیکشن کی میننگ جو ہے وہ حفاظت ہے. تو آپ کی حفاظت جو ہے وہ ان کا ادارہ کرے گا. اور انشاءاللہ شاکر بھائی، بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت دیا. اور اخلاق بھائی، آپ حکومت میں ہیں، ابھی جیل کی میں نے بات کی تو میں بھی شاکر بھائی کے ساتھ ہی تھا. ہم جیل میں گئے، وہاں ہم نے دیکھا کہ ہماری بہنیں، جوان لڑکیاں جن کی گود میں بچے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے. کہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا. جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، سر بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی سر، جی بولیں بابر. اپنے ٹی وی کا والیوم اگر آپ کم کر لیں تو آپ کی آواز قدرے بہتر سن سکوں گا میں. آپ سوال دوبارہ کیجیے گا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آپ ٹی وی کا والیوم کم نہیں کریں گے تو ہم آپ کو نہیں سن پائیں گے. ہم نے وہاں دیکھا کہ بچے 2 مہینے کے، 1 مہینے کا، اور 10 سال قید ہے. ایسی خواتین جو 20,000، 10,000، 15,000 ضمانت کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے آج جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور رو رہی ہیں. ہمارے ججز کو ان کے لیے کچھ اقدام کرنا چاہیے. آپ حکومت میں ہیں، اگر کوئی اس مسئلے پہ آواز آپ اٹھا سکیں. جب یہ نواز شریف صاحب میں جیل میں تھے تو کیونکہ ہمارے جو قائد ہیں یہ وہ کام کرتے ہیں کہ بتاتے نہیں کسی کو، نہ جانے کتنے ہزاروں. لیکن بتانا چاہیے نا. اس دن بھی یہی بات ہوئی شاکر بھائی سے. نہیں، میں ان کے دیکھیں فلائی اسپتال ہیں، آپ کو پتہ کتنے فلائی اسپتال ہیں، لیکن آج تک. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
जी कौन अली कहाँ से भाई, बात कर रहे हैं? कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अली भाई माशाल्लाह आपका प्रोग्राम इतना प्यारा चल रहा है, इतना जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है आपका। बहुत अल्लाह शुक्रिया। आपको तरक्की दे। आप कहाँ से बात कर रहे हैं मेरे भाई, नाम क्या है आपका? सर हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, अली अब्बास नाम है मेरा। जी अली भाई क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? अली भाई इस टॉपिक का हवाले ये थे कि इखलाक हाशिम साहब बैठे हुए थे, इनके भी आज हुकूमत चल रही है। अली कहने का मकसद ये था कि ये बेरोजगारी और ये जो राजनीति हो रहे हैं, क्या इस हुकूमत में भी ऐसा होगा? जो साफ हुकूमत देखी तो बिल्कुल फर्क नहीं आया। अच्छा सवाल है आपका, बिल्कुल आपका जवाब लेते हैं। पिछली हुकूमतों में जो हुआ, क्या इसका मैं जवाब दूं? जी आपसे ही जवाब देना चाह रहे हो? मैं अपने भाई को सिर्फ इतना कहूँगा कि आज जो खादिम आला जो खादिम पाकिस्तान बन चुके हैं, उनके ज़माने में पंजाब के अंदर जो है ना, जो बेरोज़गारी को उठा के देख लें आप, और देहातों के अंदर जो है ना वहाँ पे नौकरियाँ मेरिट पर दी गई, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा होगा, पाकिस्तान में भी ऐसा होगा। और मैं बड़ी बात तो नहीं करता, क्योंकि ये हुकूमत हमारी 1.5 साल की हुकूमत है हमारी, जो और इंशाल्लाह आइंदा आने वाली हुकूमत में, लेकिन इस 1.5 साल के अंदर भी आप देखेंगे कि रोज़गार इंशाल्लाह मिलेंगे, और आप ख़ुद ये कहेंगे कि नहीं ये हुकूमत अच्छी है और शहबाज शरीफ वाकई खादिम पाकिस्तान है। तो ये बिल्कुल जो है ना, मैं पहले एक दूसरी बात को भी कंटिन्यू करूँगा कि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो न जाने कितने लोगों को उन्होंने ये छोटे छोटे जो, और कितने उन्होंने खुद देखा होगा, नहीं खुद वो अपनी आंखों से, और इसी की वजह है कि आज शहबाज शरीफ साहब सबसे पहले कोटला पर जेल गए, वहाँ लोगों से मिले जाके, सज़ा कम की, और उसके बाद और वहाँ पे काफ़ी लोगों की जो खुराक का मसला था, जो दूसरे मसले थे, वो हल किए वहाँ पे। और मैं इंशाल्लाह ये काम करने वाले लोग हैं, काम कर कर दिखाते हैं और काम करेंगे। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि परवरदिगार हमें ऐसा हुक्मरान अता कर दे कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही ना पेश आए, हमारे मसले हल हो जाएं। देखिए एक और मैं बात इसमें ऐड करना चाहूँगा जी जी, कि वो हुक्मरान है कि जो जब इनके वालिदैन ज़िंदा थे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, उठते थे पहले वालदा के अपनी और वालदा की जाके खिदमत करते थे, कदम बोसी करते थे, और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाती है। आज भी इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के अंदर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाएगी और अल्लाह ताला को याद किया जाता है। माशाअल्लाह। और अल्लाह ताला का खौफ खाता है ना, वो इंसानियत के लिए काम करेगा। बेशक बेशक, ये एक अल्लाह ताला की मिसाल है कि आपका दिल अच्छे साफ होना चाहिए और अल्लाह ताला का आपको खौफ होना चाहिए। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, इखलाक भी आप तशरीफ़ लाए, आइंदा भी आपका मदू करते रहेंगे। सईद भाई आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर, और इकबाल भाई, आरज़ू भाई आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, मेरी ये दुआ है कि खादिम पंजाब जो थे वो खादिम पाकिस्तान बन जाए, खिदमत करें पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की जब हम खिदमत करेंगे तो परवरदिगार तरक्की देगा। 1.5 साल की हुकूमत तो बहुत दूर की बात है, हम तो चाहते हो कि ऐसा हुक्मरान आए जो हुकूमत चलाता ही रहे। नाज़रीन किराम, आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का जो इख्तिताम है मैं एक कलाम से, एक दुआ से करूँ, और वहीं से इंशाअल्लाह हम आइंडे की तरफ जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मेरे मौला करो हो करो, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करो, मेरे मौला करम हो करो। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करो मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला
میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم.